السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کے اختتام کی طرف ہیں۔ 158 سے 165 تک کی آیات کو ہم آج دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقوا، ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، دینہم، اپنے دین کو، وکانوا، اور وہ سب ہو گئے، شیعاً، گروہ گروہ، لستا، نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منہم، ان میں سے، فی شیئن، کسی چیز میں، انما، بے شک، امرہم، ان کا معاملہ، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ثم، پھر، ینبئہم، وہ خبر دے گا انہیں، بما، اس بات کی جو، کانوا، تھے وہ سب، یفعلون، کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اصل دین شروع سے ایک ہی ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یوم آخرت ہے، اور انبیاء پر ایمان اور اس کی اطاعت پر ہے۔ مختلف آیات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اپنے اپنے زمانے کے مطابق احکام میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، مگر سب کا اصل ایک ہی بنیاد ہے اور وہ اسلام ہے۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر شخص کے لیے آپ پر ایمان لانا اور آپ کے طریقے پر چلنا لازم قرار دیا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنا کوئی جدا راستہ اختیار کرے گا، الگ گروہ بنائے گا، خواہ وہ دہریہ ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے بری ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی امت میں سے اسلام قبول کرنے کے بعد جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکام یعنی قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نیا طریقہ یعنی بدعت اختیار کر کے اپنا الگ گروہ بنا لیں گے، آپ ان سے بری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 یا 72 فرقوں میں اور نصارہ بھی اتنے ہی فرقوں میں جدا جدا ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ سب آگ میں ہوں گے مگر ایک ملت۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ من جاء، جو آئے گا، بالحسنۃ، ایک نیکی کے ساتھ، فلہ، تو اس کے لیے، عشر، 10 گنا، امثالہا، اس کے مثل ہے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو آئے گا برائی کے ساتھ، فلا یجزا، پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، اس کی مثل، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان اور رحمت ہے کہ نیکی کے بدلے میں صرف اتنی ہی نیکی کا اجر نہیں بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے، مگر برائی کا بدلہ برائی کے بقدر ہی ملتا ہے۔ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کی ایک نیکی لکھ لو، پھر اگر وہ کر چکے تو اس کی 10 نیکیاں لکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد نیکی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ کل، کہہ دیجئے، اننی، بے شک میں، ہدانی، ہدایت دی مجھے، ربی، میرے رب نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن، قیمن، صحیح دین کی، ملتا، جو طریقہ ہے، ابراہیم، ابراہیم کا، حنیفاً، جو یکسو تھے، وما کان، اور نہیں تھے وہ، من المشرکین، مشرکوں میں سے۔ پوری صورت میں توحید کے دلائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور مشرکین کی تردید کے بعد آخر میں خلاصہ چند حقائق کی صورت میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں مشرکین مکہ اور یہود و نصارہ کی تردید ہے جو اس زعم میں مبتلا تھے کہ وہ دین ابراہیم پر قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔
کل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیاجا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ لا شریک لہ کوئی شریک نہیں اس کا، وبذالک اور اسی کا امرت میں حکم دیا گیا ہوں، وانا اول المسلمین اور میں پہلا ہوں تمام فرما برداروں میں سے۔ کل کہہ دیجئے اغیر اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی اور رب، وہو حالانکہ وہ رب ہے کل شیء ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتی کل نفس ہر جان الا مگر علیہا اسی پر ہے، ولا تازر اور نہ ہی کوئی جان بوجھ اٹھائے گی، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی، وزرا بوجھ اخرى کسی دوسری جان کا، ثم پھر الی ربکم تمہارے رب کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فینبئکم پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما اس کی جو کنتم تھے تم فیہ اس میں تختلفون تم سب اختلاف کرتے۔ مشرک اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے تھے مگر معبود کئی بنا رکھے تھے جن سے وہ نفع اور نقصان کی امید رکھتے تھے اور اسی کی پوجا کرتے تھے اور پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کی، اپنی الوہیت کی یعنی معبود ہونے کی دلیل کو بار بار پیش کیا ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم آبائی دین میں ہماری پیروی اختیار کرو اور گناہ کی فکر مت کرو، اگر یہ گناہ ہوا تو ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، وہ صاف جھوٹے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے جَعَلَكُم بنایا تمہیں خلائف جانشین الارض زمین کا، وَرَفَعَ اور بلند کیا بعضکم تمہارے بعض کو فوق بعض بعض پر درجات درجوں میں، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں فیما ان نعمتوں میں جو آتاکم اس نے عطا کی تمہیں، انا بے شک ربک آپ کا رب سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور یقیناً بہت بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں اس کا مقصد تمہارا امتحان ہے، اگر کفر اختیار کر کے ناکام ہوگے تو بہت جلد سزا مل جائے گی، کیونکہ ہر آنے والی چیز قیامت ہے اور موت اور قریب تو یقیناً آنے والی ہے۔ یہ آیت اس سورت کا تتمہ ہے جس میں بنی نوح انسان پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اس کائنات میں اس کی کیا حیثیت ہے اور کس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ ہمارے اس مقصد کو پورا کرے جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس نے بھیجا ہے۔